نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنے نواسے حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین علیہ السلام سے محبت کی شدت کا عالم کیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت زیادہ محبت کرتے تھے، اور اس شدت کا عالم کیا تھا میں ایک حدیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اس سے آپ کو یہ چیز معلوم ہو جائے گی۔ اس حدیث کو امام نسائی نے اپنی السنن الکبریٰ کے اندر نقل کیا، کتاب المناقب امام حسن و حسین کے فضائل والے چیپٹر کے اندر، اور امام ابن ابی شیبہ نے المصنف کے اندر، امام بزار نے اپنی مسند میں، اور امام ابن حبان نے اپنی صحیح کے اندر، امام ابو یعلا نے اپنی مسند میں، امام طبرانی نے اپنی المعجم الکبیر کے اندر، اور امام ابن خزیمہ نے اپنی صحیح کے اندر، اس کے علاوہ کئی ائمہ نے اس روایت کو اپنی اپنی کتب کے اندر نقل کیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یصلی فاذا سجد، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز ادا فرما رہے تھے، جب سجدہ میں تشریف لے گئے تو حسنین کریمین علیہم السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پشت مبارک پر سوار ہو گئے۔ رسول اللہ نماز کی حالت میں سجدے میں گئے تو پیچھے سے یہ نواسے، یہ شہزادے رسول اللہ کی پشت کے اوپر سوار ہو گئے۔ جب لوگوں نے دیکھا کہ رسول اللہ نماز پڑھ رہے ہیں، آپ ڈسٹرب ہوں گے، انہوں نے روکنے کے لیے ان دونوں شہزادوں کو پکڑ کے ہٹانا چاہا اور انہیں منع کرنا چاہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو اشارے سے منع کر دیا کہ انہیں چھوڑ دو، یہ جو کر رہے ہیں انہیں کرنے دو، تم ان کو نہ پکڑو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر اپنی نماز مکمل کی، اور جب نماز سے فارغ ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دونوں شہزادوں کو اٹھا کے اپنی گود کے اندر بٹھا لیا۔ آپ دیکھیں کہ یہ کس قدر محبت کا عالم تھا کہ شہزادے آتے ہیں، ظاہر سی بات ہے جماعت ہو رہی تھی یا ویسے نماز تھی، صفوں کو کراس کرتے ہوئے آتے ہیں، نماز کی حالت میں رسول اللہ سجدے کے اندر ہیں اور آپ کی پشت کے اوپر سوار ہوتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس چیز کے صحابہ کو اس کے اوپر منع کر دیتے ہیں کہ تم انہیں پیچھے نہ ہٹاؤ، انہیں منع نہ کرو، جو یہ کر رہے ہیں انہیں کرنے دو۔ اور بعد میں جب نماز سے فارغ ہوتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محبت سے ان دونوں کو اپنی گود کے اندر اٹھا لیتے ہیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا یہ عالم تھا۔ ایک روایت کے اندر الفاظ ملتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ گھر کے باہر سے گزر رہے تھے تو امام حسین کے رونے کی آواز آئی تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ارشاد فرمایا، فاطمہ تمہیں کتنی دفعہ کہا ہے کہ میرے بیٹے حسین کو رلایا نہ کرو، اس کے رونے سے مجھے تکلیف ہوتی۔ آپ اندازہ کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن ہستیوں کے لیے اپنے سجدے کو طول دیں، صحابہ کو منع کر دیں کہ تم ان کو نہ چھیڑو، جن کے رونے کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غمزدہ ہو جائیں، ان کو اس قدر دردناک طریقے سے جب کربلا کے میدان کے اندر شہید کیا گیا، اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر کے اوپر کیا گزری ہوگی۔